تلک امتن قد خلت، بے شک یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، لہذا تم صرف اسی پر فخر مت کرو کہ ہمارے آباء و اجداد نے نیکیاں کی ہیں، بلکہ خود بھی نیک بنو۔ وقالو، اور وہ بولے، کونو ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یہودی بھی مشرک ہے اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، عیسائی بھی مشرک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قولو، اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اس پر ایمان لائے کہ جو نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ایمان لائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لائے کہ جو ان کے رب کی طرف سے باقی نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات انسان جب قرآن پر صحیح نظر نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اس مبارک رات جب عشاق حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ٹی وی پر ایک صاحب نے یہ بات کہی، لا نفرق بین احد منہم، مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اس کا معنی انہوں نے یہ کیا کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کہاں ہیں وہ کہنے والے جو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، پیچھے سے بھی دیکھیں، پیچھے ایمان کا ذکر ہے، اور یہاں لا نفرق بین احد منہم کے معنی ہے ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں۔ اور اگر یہ معنی کیے جائیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر، کسی رسول کو دوسرے رسول پر کوئی فضیلت یا برتری یا مقام اور مرتبے کی بلندی نہیں، تو قرآن کی دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے بیان کیا، کیا قرآن کی ایک آیت پر ایمان لاتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے قرآن سے نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن عطا فرمائے۔ اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ٹی وی پر جو بات کہی جائے وہ صحیح ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹی وی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو مستشرقین ہیں۔ مستشرقین کے معنی یہ ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے پھر مس گائیڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہر شخص یہ سمجھے کہ جو ٹی وی پر بیان ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کے لیے گردن جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مطابق جیسا اے صحابہ کرام تم ایمان لائے،
آمنتم تم ایمان لائے، یہاں مراد صحابہ کرام، تو جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے ہیں فقد اہتدوا، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صرف ضد میں ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، اب ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالی ان کے خلاف آپ کو نصرت عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ عیسائی کے یہاں کوئی عیسائی بن جاتا تو وہ صرف پیلے پانی سے، یلو کلر کے واٹر سے، پانی سے غسل دیتے اور کہتے اب عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں میں تو اسے وہ پیلے پانی میں غسل دے دیتے اور کہتے اب یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ فرمایا یہ کیسا رنگ ہے، ایک دفعہ غسل کرے گا تو اتر جائے گا۔ ہم پر تو اللہ تعالی نے رنگ چڑھایا ہے، ہم پر دین اسلام کا رنگ ہے، اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی یہ رنگ دور نہیں ہوگا۔ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو لیا۔ ومن احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جاؤ شوق سے، ہم جنتی اعمال کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھنے والے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم یا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم یہ کہتے ہو؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، ذرا بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ حقیقت یہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے، کتم شہادتا عنده من اللہ، جو اس گواہی کو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ توریت میں، انجیل میں کہیں یہ بات نہ لکھی تھی۔ ان انبیاء نے یہودیت یا عیسائیت کی دعوت دی ہے، سب جگہ یہ بات موجود ہے کہ سب نے اسلام کی دعوت دی۔ نبی آخر الزماں کا ذکر دونوں کتابوں میں موجود تھا، مگر یہودی اور عیسائی جو جانتے تھے وہ چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ تو نیک تھے، وہ تو پرہیزگار تھے، لیکن ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے۔ تمہیں اگر ان کا مقام چاہیے اور جنت میں ان کا پڑوس چاہیے تو ان جیسے اعمال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء علیہم السلام، خصوصاً آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔